ففٹی ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستوں، خدا کے دیے گئے احکامات پر عمل کر کے بآسانی دنیا کو جنت بنایا جا سکتا تھا، مگر کچھ لوگوں نے ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے دنیا میں اپنی ذاتی جنت بنانے کی کوشش کی۔ نتیجہ بھیانک انجام اور حسرت بھری موت ہوا۔ ایسے ہی ایک شخص کی بنائی ہوئی مشہور ترین جنت اور اس کا حسرت زدہ انجام آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، جزیرۃ العرب میں آگے کی طرف بڑھیں تو عمان میں ابار نامی ایک شہر ریت کے عظیم الشان صحرا میں سے ناسا کی مدد سے 1992 میں دریافت کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بڑے بڑے ستونوں کا شہر یعنی ارم ذات العماد کے نام سے تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اس شہر میں ہزاروں سال پہلے قوم عاد رہا کرتی تھی، جن کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کی سرکشی کے باعث انہیں ریت کے طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ اسی شہر سے جڑی انتہائی مشہور کہانی ہے شداد ابن عاد کی، جو اس وقت کا سب سے طاقتور ترین حکمران تھا۔ الف لیلہ یعنی ہزار داستان کے مطابق اس کی حکومت اس وقت پائی جانے والی پوری دنیا کی آبادی پر تھی، جو کہ عرب اور عراق پر مشتمل علاقہ تھا۔ یہ اتنا طاقتور اور امیر حاکم تھا کہ پوری دنیا میں اس کے پائے کا کوئی اور اس وقت موجود نہ تھا۔ غرور انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری کر دیتا ہے، اور جب انسان اتنا طاقتور ہو جائے تو عقل پھر جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ شداد نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو سرنگوں کرنے کے بعد تمام عالمین کے بادشاہ رب العالمین سے ٹکر لینے کی جاہلانہ خواہش کی اور زمین پر آسمان کے ہم پلہ جنت بنانے کا حکم دے ڈالا۔ دولت کی کمی کوئی نہ تھی اور اختیار بے تحاشا، اسی لیے پوری دنیا کے لوگوں سے زبردستی خراج لینے کا حکم جاری ہوا اور وہ ساری غصب شدہ دولت بچکانہ خواہش پر جھونک دی گئی۔ ہزاروں مزدور اور خوشامدی منصوبہ سازوں کی مدد سے 10 سال کے طویل عرصے میں ایک شاندار شہر تعمیر کروایا گیا، جس میں سونے کے دروازے اور چاندی کی دیواریں تھیں، دودھ کی نہریں اور ٹھنڈے پانی کے کنویں کھدوائے گئے، نایاب پتھروں اور سچے موتیوں کے مجسمے تراشوائے گئے، دور دراز علاقوں سے خادموں کو بلوایا گیا اور مہنگی ترین خوبصورت لکڑیوں کے تخت بنوائے گئے۔ اس پر بھی اس کا دل نہ بھرا تو اس پورے شہر کے گرد دیوار کے ساتھ وزیروں کے محل بنوائے اور لوبان کی خوشبوئیں فضا میں پھیلا دی گئیں۔ غرض یہ کہ دنیا جہان کے وسائل جن پر خدا کے بندوں کا حق تھا، ان پر ظلم کر کے ان سے چھینے گئے اور دیوانے کے خواب پر نثار کر دیے گئے۔ برسوں کے انتظار کی تڑپ نے شداد کو اس جنت کا دیوانہ بنا دیا اور وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے ہر وقت بے کل رہنے لگا۔ خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور شداد کو جنت کی تعمیر مکمل ہو جانے کی خوشخبری پہنچائی گئی۔ شداد نے اعلان کیا کہ تمام لوگ اس کے ساتھ فلاں دن جنت کے نظارے کی خاطر ساتھ چلیں گے۔ لوگوں کو بھی اس زمینی جنت کی دید کا بڑا شوق تھا۔ مقررہ دن تمام لوگ تیاری کے ساتھ شداد کو لیے جنت کے قریب پہنچے، مگر ہائے ری قسمت، کہاں جا کے ٹوٹی کمند۔ شداد ابھی جنت میں داخل بھی نہ ہو پایا تھا کہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ اس کی روح قبض کر کے لے گیا۔ خدا کو للکارنے والا، 10 برس تک اپنی جنت کا انتظار کرنے والا، لوگوں پر اپنی شاہکار تخلیق کا رعب جمانے والا، ایک بار، صرف ایک بار بھی اس جنت کو دیکھ نہ پایا اور حسرت زدہ موت کا شکار ہوا۔ دوستوں، یہ داستان کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ، یہ تو خدا ہی بہتر جانے، مگر غور کرنے والوں کے لیے سبق تو بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو ناکام حسرتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ مزید دلچسپ معلومات سے بروقت آگہی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کسی خاص موضوع پر تحقیقی ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔